اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ سورۃ آل عمران میں 161 آیت میں ہے وما کان لنبی ان یغل، کہ کسی نبی پر یہ جائز نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ نبی کیسے خیانت کر سکتے ہیں کہ مال غنیمت کی وہ جو سامان ہوتا ہے اس کی بات، اور جو اللہ نے جو پیغام دیا ہے اس کا ذکر، کہ جو جیسے اللہ نے بتایا ہے ویسے ہی یہ نبی پر جائز ہی نہیں کہ وہ کوئی خیانت کرے۔ وَمَن یغل یأتی بما غل یوم القیامۃ، یہ جو غل کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا یہ ہے کہ وہ جو مال غنیمت کا پیسہ یا جیسے کمیونٹی کا یہ سارے لوگوں کا ہوتا ہے، ایک کا نہیں ہوتا، تو یہ اس طرح ایک کی چوری نہیں ہوتی، یہ سب کی چوری ہوتی ہے کہ وَمَن یغل یأتی بما غل یوم القیامۃ، کہ جو کوئی وہ خیانت کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سامنے لے آئیں گے۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، ایسے توفیٰ پورے کا پورا جس طرح کل نفس جس طرح اس نے کیا ہوگا، ما کسبت جو اس نے کمائی یا جو کام کیا وہ، وہم لا یظلمون تو ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ہاں، یا خیانت کے بارے میں جب یہ آیت آئی تو ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ کبھی مال غنیمت میں سے انہوں نے اون کا گولا اٹھا لیا، میں یہ واپس دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اب اس کا کیا کروں، کیونکہ جتنے بھی لوگ وہ وہاں تھے، یہ مال غنیمت میں سے تھا تو یہ ان کا تھا، تو اب تو یہ قیامت کے دن ہی لاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے کندھے پر بکری، میمنہ وغیرہ لٹکے ہوں گے، اور جیسے ہی مجھے دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ مجھے بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہیں پورا پیغام پہنچا دیا تھا، آج جو خیانت تم نے ادھر کی تھی اس کا بدلہ پورے کا پورا بدلہ دینا ہے۔ کچھ لوگوں پر اس سے جیسے جیسے انہوں نے خیانت کی، اونٹ کی کھالیں وغیرہ ہوں گی، جیسے یعنی کہ خیانت کی ہوگی اسی طرح قیامت کے دن اس کا پورا بوجھ اس کے گلے میں لپٹے ہوں گے، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی اٹھائی ہوگی تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اب اس کے کندھے پر لٹکی ہوگی۔ اس سے بڑی ذلت کیا اور عذاب کیا کہ لوگ مڑ مڑ کر دیکھیں گے کہ یہ اس بندے نے یہ چوری کی تھی، خیانت کی تھی۔ اس میں تو یہاں تک بھی ہے کہ اگر کسی ضرورت مند کی 8-10 لوگ مل کر کوئی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نیکی کا کام ہی ہے یہ، اور وہ ایک آدمی کو سربراہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جمع کرواتے ہیں، تو وہ جس کے پاس پیسے جمع ہوئے ہیں، تو اگر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے اور پیسے زیادہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ اس پر بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو دے دے، جب تک وہ جنہوں نے پیسے دیے ان سے اجازت نہ لے یا کہے کہ بھی اب اس کی ضرورت پوری ہوگی آپ واپس لے لیں۔ اگر مشترکہ فیصلے سے یہ بات طے پا جائے کہ جی کسی اور ضرورت مند کو دے دیتے ہیں تو پھر، ورنہ اگر وہ اپنی مرضی سے کسی کو دے دے گا تو یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طرح جب ہمیں کوئی بات بتاتا ہے، کوئی ہم سے راز شیئر کرتا ہے، تو وہ بات اگر ہم کسی کو بتا دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں جی فلاں کو آگے نہ بتانا، لیکن نہیں، اسی طرح ہر بندہ یہ کہہ کے، یہ اصل میں یہ بھی ہمارے لیے خیانت ہے۔ قرآن کا دیکھیں جی کیا معجزہ، کیا کمال ہے اللہ پاک نے، کہ اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا اس قدر اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ اس کی زندگی سے بوریت کا لفظ ہی نکل جاتا ہے۔ اور حفظ کرنے کے بارے میں تو اللہ پاک نے، نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو حفظ کرتا ہے ایک ایک آیت اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں،
اور جیسے جب قرآن مکمل ہو جاتا ہے تو وہ آخری درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ بڑے نصیب والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے حفظ کیا ہے۔ تو لیکن ہم اس دنیا میں اس طرح کھو گئے ہیں کہ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی چھوٹی سی چیزوں کے لیے بھی ہم خیانت کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اس میں سے ہمیں بڑا بچ کے گزرنا ہے، بڑے خیال سے۔ اس کے بارے میں روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کشتی مضبوط بنا لو، سمندر بڑا طوفانی ہے۔ سمندر کس کو کہا؟ دنیا کو۔ بہت سے نیک اعمال جمع کر لو، سفر بہت لمبا ہے۔ دنیا کا بوجھ سر پر تھوڑا رکھنا، چڑھائی بہت دشوار ہے۔ اے ابو ذر، اپنے عمل کو خالص رکھنا، کیونکہ پرکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے، وہ بڑا باریک بین ہے۔ کیونکہ ہم اگر تھوڑی سی بھی خیانت اس میں کرتے ہیں، تھوڑا سا بھی کسی بات میں اپنی نیت میں فتور لاتے ہیں تو یہ کرامتاً کاتبین لکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ لیکن کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے کہ ہم نے اس میں یہ اللہ نے بتایا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، ان احکامات پر عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے ہی ہم جنت پا سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم جتنی بھی زندگی گزار لیں، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اے رب العزت ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی توفیق دے کہ آخرت کو ہم نے آپ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہمیں اپنے کیے کا پورا بدلہ ملنا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنا ڈر، تقوی ڈال دے۔ آمین یا الہی آمین۔